السلام علیکم ناظرین، میں شاہد ملک ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل ٹی وی 24 چکوال دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کل تلہ گنگ میں عوام نے اپنے حق کے لیے، حقوق کے لیے اپنے جو انہوں نے ووٹ ڈالا تھا اس پہ احتجاج کرتے ہوئے کہ ہمیں جو ہم نے ووٹ ڈالا ہے وہ ہمیں حق دے۔ اس حق کے لیے جب وہ باہر نکلے تو ان پہ ٹیئر گیس، ان پر لاٹھی چارج اور مختلف حربے استعمال کیے گئے اور وہ نہتے تھے۔ ناظرین، اب جب ہم نے ان کے ہاتھوں میں ایسا کچھ نہیں دیکھا، ایک شادی بیاہ پہ پٹاخہ چلانے والا گولا ہوتا ہے، ہم اس کو گولا کہتے ہیں، تو وہ گولا بھی نہیں چلا۔ ناظرین، پورا الیکشن گزر گیا، اس کے دوران بھی انتہائی پرسکون رہا ماحول، کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہیں دیکھی گئی کہ کہیں کوئی ایسا ڈر خوف والی بات ہو۔ ناظرین، انتہائی شفاف تو خیر نہیں، تو انتہائی پرامن قسم کے جو رات شام 5 بجے تک جو انتخابات ہوئے، انتہائی نسبتاً پرامن ہوئے۔ ہم یہ تمام چیزیں دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے پرامن طریقے سے عوام کو ووٹ ڈالنے دیا جائے اور کہ ایک چون چراغ کی آواز بھی نہ ہو، صرف ایک سپاہی موجود ہو وہاں پہ۔ تو یہ تو خیر ہمیں اگلے دن رات کو 12 بجے کے بعد پتا چلا کہ جب ہم سو کر اٹھے تو سارے رزلٹ ہی تبدیل ہوئے تھے۔ تو چکوال میں 6 کی 6 سیٹ پی ایم ایل این کو دے دی گئیں اور ایسے دے دی گئیں کہ چلو تمہارے 10، تمہارے 50، تمہارے اتنے۔ سردار ذوالفقار علی خان دلہ، جن کے میں الیکشن والے دن ان کے میں سیکریٹریٹ میں گیا، ان کے دلہ ہاؤس میں گیا، تو وہاں پر ان کا ایک ملازم سین میں کھڑے ہو کے نعرہ ڈال رہا تھا، ہزار بند ڈال رہا تھا اپنی شلوار میں۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہو رہا تو اس نے کہا بھائی پرسکون ہے، ادھر کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے 70,000 ووٹ لے لیے، حیرت کی بات ہے۔ اور 70,000 جب ہم نے تمام رزلٹ کمپائل کیا تو اس میں پتا چلا کہ 70 نہیں 17,000 تھے راؤنڈ اباؤٹ۔ تو ناظرین، وہ 70,000 ووٹ لے گئے اور جس نے ایاز امیر جو 1,58,000 ووٹ جن کے تھے، 27,000 کی برتری ہے کم و بیش، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کے ووٹ کم کر دیے گئے۔ اور ناظرین، اسی طرح تلہ گنگ میں بھی یہی کارروائی کی گئی۔ تو اس کارروائی میں کل جب وہ احتجاج کر رہے تھے تو ان پر اوپر احتجاج کرنا کوئی خبر کہ پچھلے 2 سال سے احتجاج دیکھتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، اس میں کوئی خاص خبر نہیں تھی اور خبر یہ بھی نہیں تھی کہ ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ درج کر دیا گیا۔ دہشت گردی کا پرچہ اس سے پہلے بھی 9 مئی کے اوپر بہت سارے لوگ اندر ہیں، ابھی بھی نامعلوم افراد میں اٹھا لیے جاتے ہیں اور اب پھر ایک اور 9 مئی کا ہے۔ ناظرین، خبر اس میں یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ 40 دنوں کا ہوتا ہے یا 40ویں میں ہوتا ہے یا 6 ماہ کا بھی ہو جاتا ہے تو اونچا بولنے سے وہ دہشت زدہ، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اب ہماری جو پولیس ہے، جو انتظامیہ ہے، وہ صرف بولنے پہ دہشت زدہ ہو جاتی ہے۔ سوچیں ذرا، غور کریں اس بات پہ کہ وہ انتظامیہ جو ابھی بولنے پر خوف زدہ ہو جاتی ہے، دہشت زدہ ہو جاتی ہے، 300 افراد کے اوپر دہشت زدگی کے پرچے دے دیے جاتے ہیں، ان کے اوپر چھاپے مارنا شروع کر دیے جاتے ہیں۔ سوچو اگر انڈیا کل حملہ کر دے، خدا نہ خواستہ اگر انڈیا حملہ کر دے تو پھر ان کی کیا حالت ہوگی؟ وہاں سے پرچے بھی نہیں درج کر سکیں گے اور انٹرنیشنل لیول پہ ان کی بات بھی سننے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے سوچتے ہوئے حیرت ہو رہی ہے، بالکل میں یہاں پہ مفلوج ہو جاتا ہوں سوچ کے، سے آگے سوچ کے کہ جو گھر کے بچوں سے جب وہ احتجاج کرنے نکلتے ہیں ان کے اوپر لاٹھی چارج بھی کرتے ہیں، ٹیئر گیس بھی کرتے ہیں، پھر انہی کے اوپر دہشت گردی کے پرچے بھی درج کر دیے جاتے ہیں۔ تو سوچو کہ اگر یہ حالت ہے پاکستان کے اندر۔ ناظرین، ہم نے سنا تھا کہ انڈیا میں کشمیر کے اندر جب وہ احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں، وہ احتجاج تو مسلح ہوتا ہے، تو وہاں پر انڈیا کی جو فوج ہے اس کے پینٹ گیلی ہو جاتی ہے، گیلی بھی اور پیلی بھی۔ ناظرین، یہ تو بالکل پرامن قسم کا احتجاج کر رہے تھے، اس کے اوپر لاٹھی چارج کر کے اور ٹیئر گیس کر کے اس کو پرتشدد بنایا گیا۔ سوچیں اگر ان کی یہ حالت ابھی ہے تو پھر ان کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔
اپنا ایک مسلمان 100 کافروں پر بھاری پڑتا ہے، لیکن یہاں 100 مسلمان چند 100 لوگوں کے جو پرامن احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، جو ایک پٹاخہ تک نہیں چلاتے، جو ایک جملہ تک نہیں توڑتے، ایک پھول تک نہیں توڑتے، ان سے خوفزدہ ہے۔ حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ناظرین، مجھے انتہائی حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ چلیں آپ نے رزلٹ تبدیل کر دیے، آپ نے 40 فارم بھی تبدیل کر لیں گے، 47 بھی آپ نے ایشو کر لینا، آپ 49 آ جائے گا، اس کے اوپر جو فارم آپ نے 45 جو ہوئے ہیں اس کے اوپر وہ جعلی ہو جائیں گے، کیونکہ جہاں پر وہ کوئی کسی بھی جو پولنگ ایجنٹ تھا اس نے سائن نہیں کیے تو وہ بھی جعلی قرار دے دیے جائیں گے۔ حیرت کی بات یہ نہیں ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ اپنی ہی عوام سے خوفزدہ ہیں۔ ایسا آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ہی عوام سے خوفزدہ ہو رہے ہیں؟ کچھ تو پتہ چلے نا، کچھ تو ایسا ہو نا۔ ایک بندے کو آپ نے لندن سے بلایا، لندن سے بلانے کے بعد اس کے تمام کیسز معاف کروانے کے بعد اب اس کو وزارت عظمیٰ پہ بٹھانے کا ارادہ ہے۔ وہ شخص جو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا نہیں ہو سکتا، جس کی کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی اس نے آج عمران خان کو ہم اس لیے نہیں چاہتے کہ عمران خان پاپولر لیڈر ہے، یہ وہ، اس لیے کہ عمران خان نے ایک سوچ دی ہے۔ آپ نے ایک عمران خان کو بند کرنے کے لیے، اس کی ایک آواز کو بند کرنے کے لیے آپ لاکھوں لوگوں کو آواز دے چکے ہیں، ان کے منہ میں زبان دے چکے ہیں۔ اب ہر بندہ بات کر رہا ہے۔ میں جہاں بھی نکلتا ہوں تو ایک ہی بات پوچھی جاتی ہے، شاہد صاحب کیا بنا؟ میں ان کو کیا بتاؤں کہ کیا بنا؟ میں ان کو کہتا ہوں فاتحہ پڑھ کے آ رہا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اگر ہماری پولیس اس قدر خوفزدہ ہے پبلک سے، جو چند 100 لوگ نکل کے احتجاج کر رہے ہیں، میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے پینٹیں گیلی ہو رہی ہیں، مجھے یہ الفاظ زیب نہیں دیتے ہیں کہنا، لیکن اگر آپ اس قدر خوفزدہ ہیں اس بچے کی طرح جو 40ویں کے اندر ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کا کہیں واقعی دشمن سے مقابلہ پڑ جائے، کہیں دشمن آپ پر حملہ کر دے، خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ ناظرین، اس وقت پاکستان کو بنے میں 76 سال ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے اوپر لندن کی حکومت تھی، جن کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے 100 سال پورے نہیں کیے، اور 100 سال ان کے پورے ہوتے تھے 1958 میں، اور 47 میں وہ پاکستان بر صغیر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا 3 واضح وجود میں آ گئے تھے۔ اب 76 سال ہو چکے ہیں کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، اور میاں صاحب آپ کو جس طرح لایا جا رہا ہے، یا میں کہوں گا جس طرح میاں صاحب کو لایا جا رہا ہے، تو اسی طرح 1971 میں بھی ہوا تھا۔ 1971 میں جس بندے نے جس طرح اس کو لایا گیا تھا، اس کی جو اینڈ تھا وہ پھانسی تھی۔ اب لوگ شہید کہتے ہیں، میں بھی شہید کہہ دیتا ہوں، لیکن ہوئی پھانسی تھی۔ وہ جیسے بھی ہوئی تھی، دی گئی تھی یا دلوائی گئی تھی، میں اس کے اوپر بھی بحث نہیں کرتا۔ تو میاں صاحب آپ کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ کیا ہم ایک اور میاں دے نعرے وجتے دیکھ رہے ہوں گے؟ میاں نہیں مرے گا ابھی، پہلے بھٹو نہیں مرا۔ اس کے بعد میاں صاحب آپ لندن سے تشریف لائے ہیں، ایک دفعہ حکومت کی بھاگ گئے، دوسری دفعہ حکومت کی بھاگ گئے، 10 سال کے لیے معاہدہ کر کے گئے، تیسری دفعہ آپ کے پلیٹیں گر گئیں، پلیٹیں ڈھیلی ہو گئیں، اور اس مرتبہ کیا ہوگا؟ اس دفعہ بھی کچھ ایسے ہوگا۔ آپ کو جس طرح لایا جا رہا ہے، کچھ شرم کریں، کچھ خیرت کریں،
کچھ غیرت کا مادہ کھا لیں. اور ہار گئے ہیں تو کیا ہوا؟ ہارتے ہیں لوگ، قبول کر لیں. ان لوگوں نے جنہوں نے خود کہہ دیا کہ ہم ہار چکے ہیں اور ایسی جیت پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں. اب 68 سیٹوں والا یا 72 سیٹوں والا 95 سیٹ والے سے کہے گا کہ ہم نے حکومت بنانی ہے. اور زرداری صاحب بھی جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، وہ بھی بڑے کھلاڑی ہیں تو سیاست کے میدان کے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ مل جائیں گے. ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کی حکومت بن جائے گی، مشترکہ حکومت بن جائے گی. تو کیا وہ حکومت چل پائے گی؟ آئی تھنک کہ بہت مشکل ہوگا. ناظرین، تلنگانہ کی عوام کے لیے میں دعائے خیر کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ان کے لیے انتہائی ہمدردی قبول کریں میری تلنگانہ کی عوام. اور انشاءاللہ تعالی لوگ بہت زیادہ مایوس ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 جعلی قرار دے دیا جائے گا کیونکہ اس کے اوپر موسٹلی جو فارمز ہیں میں نے چیک بھی کیے ہیں ان کے اوپر پولنگ ایجنٹس کے سائن نہیں ہیں. عدالت میں جا کے پھر کسی فارم کا ناک ٹیڑھا ہو جائے گا، کسی کا اس طرف ہو جائے گا. جج صاحب ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر اس کو ریجیکٹ کر دیں گے اور حکومت تو بہرحال میاں صاحب کی ہی بنانی ہے. تو چلیں ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن جو فارم 45 دیے گئے تھے کم از کم ان لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ آپ نے ہر صورت یہاں پہ پولنگ ایجنٹ کے سائن لینے ہیں. اگر پولنگ ایجنٹ نہیں تھا تو پولنگ کیسے ہوگی؟ بہرحال ہو گئی. اب جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس کے مطابق تو میرے پاس سارے ریزلٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن میں اس کو دہرانے کا فائدہ نہیں ہے. آپ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ریزلٹس کیا ہیں اور اس ریزلٹس کے اوپر کتنے کی حکومت بنے گی اور کتنی سیٹس چاہیے. یہ سارا کچھ روز کا ایک بحث ہے. لیکن پولیس سے کہوں گا کہ آپ جو مردی کا مظاہرہ کریں، ٹھیک ہے. اکابی روح آپ میں بیدار ہوئی ہوئی ہے اور اکابی روح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کریں. اور 40 فارم ابھی تک تو مجھے ایسا کچھ نہیں لگا کہ 45 فارم جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا ہے. بہرحال تترال میں جو نذیر آرتی صاحب ہیں ان کے گھر پہ بھی رات کو چھاپا مارا گیا، ان کے خواتین کو بھی ہراساں کیا گیا. اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں چکوال کے اوپر چھاپے پڑ رہے ہیں کہ میں کل جب وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ کمپلیکس میں گنتی شروع ہو گئی ہے تو میں جب وہاں پہ گیا تو تقریباً 2 کلومیٹر پہلے ہی لگا کے بیریئر لگا کے تو بند کر دیا گیا تھا. واپس آیا تو میں نے ایاز امیر صاحب نے کہا کہ مجھے وہاں سے دھکے مار کے نکالا گیا اور وہ کل آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. آج ایک نئی خبر یہ تھی کہ تلنگانہ کی عوام نے احتجاج کیا اور اس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے درج کر دیے گئے. 316 افراد نامزد کر دیے گئے، کچھ نامعلوم کچھ معلوم. اور یہ ایک اس طرح کا جو اپنی ہی عوام کو دہشت گردی کے پرچوں میں نامزد کرنا اور اپنی عوام سے دہشت زدہ ہو جانا، مجھے اس کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کے لیے کیا الفاظ ادا کروں. وہ پولیس جو ہماری پاکستان آرمی ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ، اگر آپ اور پولیس اور انتظامیہ اور آپ کے ساتھ اگر ایسا مسئلہ ہے کہ آپ دہشت زدہ ہو رہے ہیں تو سوچیں آپ دہشت زدہ کیوں ہو رہے ہیں، ایسا کیا غلط کر رہے ہیں کہ دہشت زدہ ہو رہے ہیں. اگر کہیں غلطی نہیں ہے، اگر غلطی ہے تو اس کو سدھار لیں، اگر نہیں ہے تو ہمیں بتا دیں کہ ہم آپ کو کیوں خوف زدہ کریں گے، کیوں دہشت زدہ کریں گے. آپ بچے نہیں ہیں 40ویں کے اندر کہ آپ اس قدر دہشت زدہ ہوں کہ آپ پھر 300 آپ ٹیئر گیس بھی کریں، لاٹھی چارج بھی کریں، ظلم و ستم بھی کریں، چار دیواری کا تقدس بھی پامال کریں، اس کے باوجود آپ پرچے بھی دیں اس وجہ سے کہ آپ کو خوف زدہ کیا گیا ہے، دہشت زدہ کیا گیا ہے. تو یہ بنتا نہیں ہے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.